عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان. لگ بھگ 58 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں، یعنی تقریباً 58 حکومتیں ایسی ہیں، 58 ملک ایسے ہیں جن کے تاجدار اور جن کے حکمراں مسلمان. لیکن اس کے باوجود ہماری نہ کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارا کوئی وزن. جس کا جب جی چاہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا اور ہمارے ساتھ ہر ناروا سلوک جائز ہے، روا رکھتا ہے. ہم صرف احتجاجات کرتے ہیں، بال بازی دیگر. مسلمان آج ایک احتجاجی قوم بن کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبون حالی، اس تنزلی اور اس زوال کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو عالم یہ تھا کہ مامون الرشید اعظم جب قیصر قسطن دنیا کو خط لکھتا تھا، کیا لکھتا تھا؟ یک البر اے روم کے کتے، ڈاگ آف روما. یہ عظمت تھی، یہ عظمت تھی. ایسا کیوں ہوا؟ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھا، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھا، اتنے ہوئے ذلیل کے جوتوں میں آتے. یہ ہمارا حال ہے. سبب تو ہونا چاہیے نا، کچھ ریزن ہونا چاہیے نا عروج سے زوال کی طرف جانے کا. غور کرنے پر ایک تجزیہ کار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے بنیادی 5 اسباب. There are 5 reasons. پہلا
قرآن حکیم بتاتا ہے کہ توحید تو ہے مسلمانوں کے پاس مگر خالص نہیں، اس میں انہوں نے شرک کو ملا رکھا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا۔ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر؟ تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد اپنے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش کر لی، شرک کو مکس کر لیا، ملا لیا، تو ان کے پاس توحید کہاں رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص چیز پسند ہے، ملاوٹ والی چیز سے بالکل پسند نہیں، بالکل نہیں، ملاوٹ والی چیز قطعاً پسند نہیں اسے، وہ نہ کے برابر ہے، اسے ہر چیز خالص چاہیے۔ اور جب بندہ تمام طرف سے مایوس ہو کر کے جب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر امید ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے تو فوراً اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی ایسا پھیلا ہوتا ہے تو بہنے کا جو زور ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ پھیلا ہوا پانی آگے چل کر کے ایک پتلے راستے پر آ جائے گا، پانی پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی پورا کا پورا آگے چل کر کے ایسی جگہ پر آ جائے کہ وہاں راستہ تنگ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کا فورس بڑھ جاتا ہے، پانی کا فورس بڑھ جاتا ہے، کافی تیز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پانی زیادہ ہے اور جگہ کم ہے۔ تو ایسے ہی جب بندہ تمام طرف سے مایوس ہو کر کے صرف رب تعالیٰ کی طرف مخلص ہو کر کے آ جاتا ہے، فوراً مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملاوٹ قطعاً پسند نہیں، تو ہم نے تو اپنے توحید کے اندر، اپنی توحید کے اندر ہم نے شرک کو ملا لیا، تو ہمیں امن کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم امن کی گارنٹی دیتے ہیں، شانتی کی گارنٹی دیتے ہیں اس وقت جب تم اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو خالص رکھو گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ آج مسلمان بے امنی کا شکار ہے، اشانتی کا شکار ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی توحید کے اندر شرک ملا لیا ہے۔ خالص توحید سے امن آتا ہے۔ لوگ آج امن اور شانتی کی تلاش میں ہیں، قرآن حکیم اس کا علاج بتاتا ہے، بہت ہائیسٹ لیول کی کتاب ہے، بہت ہائیسٹ لیول کی کتاب، کہتا ہے کہ پوری دنیا امن کی تلاش میں، شانتی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں۔ میں بتاتا ہوں سکون کہاں ہے۔ سارے لوگ اگر صرف ایک اللہ والے ہو جائیں امن ویسے قائم ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی توحید میں شرک کو ملا لیا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان کی دعوے دار تو ہے مگر ایمان کے ساتھ شرک بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہی تو مطلب اس آیت کا، سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک کیے جا رہے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھا ہے کہ من اولئک عبدۃ القبور الناظرون لها، کہ اس سے مراد وہ قبر کے پجاری ہیں جو قبر کے اوپر جاتے ہیں اور قبروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں، ان میں داخل کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن در حقیقت شرک کیے جا رہے ہیں۔ تو توحید میں شرک کی آمیزش یہ پہلا سبب ہے ہماری بربادی کا، ہمارے زوال کا، ہمارے تنزل کا۔ دوسرا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے کچھ معلوم؟
بعض لوگوں کو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح سے ترجمہ معلوم ہے. کہاں سے کہاں آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. ارے پریشانی تو تم نے خود مول لی ہوئی. تو دوسری وجہ اور دوسرا سبب اور دوسرا ریزن قرآن حکیم سے دوری ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا نعم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. امام طبرانی اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر میں لائے ہیں. تو محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے. صحابہ ہیں مقام جحفہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ, کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اللہ اکبر. اہل حدیثوں کی بنیاد الحمدللہ توحید ہے. جی سر کٹ جائے مگر غیر کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے. یہ تو خصوصیت ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے. اس نعمت پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ آپ کو توحید کی دولت ملی ہے. اور ہوشیار رہے کہ اس میں شرک نہ ملنے پائے. بہت بڑی دولت عطا کی اللہ نے آپ کو. تو الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ, کیا توحید کی گواہی نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وانی رسول اللہ, کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہو نا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرے علاوہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں, میں ہی رسول ہوں. وان القرآن جاء من عند اللہ, یہ قرآن جو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے آیا ہے. قلنا نعم, تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں یس ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گواہی دیتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اگر یہ 3 باتوں کی گواہی دیتے ہیں تو فابشروا, تو بی ہیپی, خوش ہو جاؤ. خوش ہو جاؤ. فابشروا, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. کس چیز کی؟ کہ یہ قرآن جو ہے جس کے بارے میں نے سوال کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا, گواہی دیتے ہو؟ ہاں. تو جان لو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ایک سرا یہ اللہ نے پکڑ رکھا ہے اس کو ادھر سے, اور ایک سرا تمہاری طرف ہے, تمہارے ہاتھ میں ہے. ایسا اب یہ جو قرآن ہے یہ تمہارا رابطہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اگر ایک طرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں, فتمسکوا بہ, مضبوطی سے پکڑ لو, ڈھیلا مت پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. تو ولا تهلكوا بعده ابدا, دنیا کی کوئی طاقت میں ہلاک نہ کر سکتی. یہ دنیا کی کوئی طاقت میں جھکا نہیں سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹر ہوتا ہے نا, ہیٹر, جیسے ابھی پانی گرم ہوا ہے, ابھی نہانے کے لیے میرا اندر رکھا ہوا ہے, وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیجیے, پکڑ لے گا اس کو, لے کر کے ہاتھ کھیلے گا اس کو. لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو جوڑ دیا جائے ساکٹ سے بجلی کے, تو بچہ تو کیا ایک ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق ایک طاقتور چیز کے ساتھ ہو گیا, کرنٹ کے ساتھ ہو گیا. ایسے ہی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, اوپر سے آیا ہے, اب ہم نے چھوڑ دیا, پکڑیں گے تو اوپر جائیں گے نا. اللہ فرماتا ہے انا انزلنا, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, اوپر سے آیا. جب پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو نیچے گر جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. اوپر سے آیا ہے, پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے, چھوڑ دو گے نیچے گر جاؤ گے. اب جب اس کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے ایک طرف اور دوسری طرف تم نے پکڑ رکھا ہے, یہ رابطہ جو ہے ہمارے درمیان, یہ جو تعلق ہے, یہ قرآن کے ذریعے ہمارا تعلق ہے. اور قرآن سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم کو معمولی سورہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے, تو قرآن سے تو دور ہیں ہی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین. حضرت عمر فرماتے ہیں سنو تمہارے نبی کہہ کر گئے اما ان نبیکم قد قال تمہارے نبی کہہ کر گئے کیا بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا بلند کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا. جو پکڑیں گے اس کتاب کو وہ اوپر جائیں گے بلندی کی طرف جائیں گے عروج کی طرف جائیں گے. اس کتاب کو جو چھوڑ دیں گے وہ پست کی طرف جائیں گے. سیدھا سیدھا ہم لوگ 10x10 کے ایک مقام کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے ترستے ہیں. صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے جن کے پاس سیدھے سے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تہذیب نہیں تھی کوئی تمدن نہیں تھا. یہ قرآن کو آیا کوئی بہت بڑا کالج نہیں تھا ان کے پاس کوئی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں تھی. اللہ وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی پہلے اس کے دروازے نہیں تھے کتے آتے گھومتے رہتے مسجد میں کتے گھومتے دروازہ نہیں تھا دیواریں اور اوپر چھت کھجور کے پتوں کا اور جس کے پیلر تھے وہ کھجوروں کے تنوں. یہ مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس اسکول سے پڑھنے والے جتنے لوگ نکلے سارے کے ساروں ریئل گویا کہ چھوٹی سی مسجد نرسری آف ہیروز ہے نرسری آف ہیروز. اور ایسے ایسے ہیرو نکلے ہیں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتا. دعویٰ ہے کیسی یونیورسٹی چھوٹی سی. صحابہ سجدہ کرتے تھے تو بارش جب ہوتی تو پانی ٹپک کر کے پورا فرش گیلا ہو جاتا. صحابہ سجدہ کرتے تو پیشانی کے اوپر مٹی لگ جاتی کیچڑ لگ جاتی. یہ یونیورسٹی اس سے نکلنے والا ہر شخص ہیرو ریئل. میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا بہترین سپاہی ہے. کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف. گورنر بنا دیا گیا گورنر. سی ایم بنا دیا گیا سی ایم. کہاں سے پڑھ کر کے نکلے گا. تو ہم تو 10x10 کی جگہ کے لیے ترستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے پاس کچھ نہیں کیا قرآن حکیم کی برکت سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دیا. سنبھالے نہیں ہم سنبھال نہیں پا رہے دے کر چلے گئے. ابھی بتائیں 58 ممالک کے حکمراں مسلمان یہ سب صحابہ کرام کی برکت تھی وہ دے کر کے گئے جسے ہم سنبھال نہیں پا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک تو قرآن حکمت سے دوری ہے. پہلا سبب ہم نے اپنی توحید میں شرک کی آمیزش کر رکھی ہے اور دوسرے قرآن حکیم سے بہت دور ہے اور تیسرے سنت سے دور ہے. اللہ چلیے پڑھ لیتے ہیں. آیت کریم اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ مشہور آیت کریمہ سورہ نور کی. تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا پڑے یا عذاب علیم نہ آ جائے. جانتے ہیں فتنے کی تفسیر کیا کی ہے جعفر بن محمد نے کہ جو رسول کی مخالفت کرے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں گے. فتنے کی تفسیر جعفر بن محمد نے کی ہے سلطان جائر یسلط علیہ ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. کتنی شاندار آیت کریم ہے. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت کی کیسے کیسے حکمراں ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دیے گئے. ظالم حکمراں ہیں ہمارے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کریں. سلطان جائر یسلط علیہ فتنے کی تفسیر ہے. اور عذاب علیم عذاب القتل جہاں پائیں گے تم کو ٹھونک دیں گے مار دیں گے. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فتنے سے مراد سلطان جائر یسلط علیکم ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. وہ جس طرح چاہے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے تمہاری عزت و ناموس پامال کر کے اور عذاب علیم تمہیں تب پتہ ہے جہاں پائیں گے تم کو ٹھونک دیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے. فلیحذر کیا بات ہے سبحان. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہی دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے دو ہی چیزیں مجھے ملی ہیں. دو چیزیں چھوڑ کے نبی کہتے ہیں چار چیزیں پکڑ رکھی ہیں لوگوں نے. کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ رسول کی بات آ کر ہمارے امام نے ایسا کہا ہمارے مولوی نے ایسا کہا.
اللہ اکبر. رسول کی بات آ جائے تو آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے سورہ نور کی سے پہلے والی آیت انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا قول، مومن کا معاملہ، مومن کی بات ایسی ہونی چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس معاملے فیصلہ کیا ہے. کوئی بات اگر اللہ اور اس کا رسول کہے کسی طرف بلائے تو آپ کو صرف اتنا ہی بولنا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بس. چلیے اس بات کو ایک حدیث سے پروف کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعہ، وہ جمعہ کے دن کا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال استوى رسول الله لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کے کتاب الصلاة کے اندر یہ روایت ایسے لائے جابر بن عبداللہ سے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پائے خطبہ دے رہے تھے، اچانک انہوں نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، اجلسوا، بیٹھ جاؤ. شاید کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ ہی رہے تھے، بالکل دروازے کے پاس پہنچ گئے اور یہ بات ان کے کانوں میں آئی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. فجلس علی باب المسجد، مسجد میں داخل ہونے میں فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھے. اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم ہے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. یہ صحابہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے حوالے کر دیا. ہم 10x10 کی جگہ کے لیے طرف پورا جزیرۃ العرب دے دیا، پورا عراق دے دیا، پورا مصر دے دیا، پورا ایران دے دیا، قیروان تک افریقہ دے دیا، قسطنطنیہ تک دے دیا. اللہ 10x10 کے لیے طرف دیتے. چھوٹے لوگ ہیں، مسلمان چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، مسلمان اتنے چھوٹے ذہن کا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے، تناظر ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے. سمجھتے ہیں آپ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ پہلا سبب توحید میں شرک کی آمیزش گنو، دوسرا سبب قرآن سے دوری، تیسرا سبب سنت سے دوری، سنت کی مخالفت، 3 چوتھا حب الدنیا، دنیا کی محبت. مرنا تو ہے، مرنے سے کیوں ڈرنا بھائی؟ وی ہیو ٹو ڈائی، مرنا ہی ہے. کہاں زندہ رہنا ہے کس کو؟ کون آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے؟ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حب الدنیا حدیث اس طرح وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عبادكم المهابة منكم وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داؤد في كتاب الملاحم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کی کتاب الملاحم کے لیے روایت لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ثوبان ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان. ان سے جتنی روایتیں حدیث کی کتابوں میں سب بڑی عجیب و غریب ہیں، سب بڑی عجیب و غریب ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قریب ہے وہ زمانہ، کہ تمہارے اوپر دنیا کے تمام لوگ متحد ہو کر، اتحادی ہو کر، الائیڈ ہو کر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسا کہ بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے. اس حدیث کا مطلب سمجھیں کبھی؟ کھا جائیں گے کہ کیا مطلب ہے؟ ایک مرغی چھوٹی سی ہو، مرغا ہو، ایسے کھا جاتے ہیں، اسے دسترخوان پر سے کھڑا کر دیتے ہیں، ککڑو کو بولتا رہتا کھا جائیں گے اس کو. نہ، پہلے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹی بناتے ہیں، بوٹی بنانے کے بعد اس کو تلتے ہیں،
تلنے کے بعد مسالے وسالے ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا دسترخوان پر لاتے ہیں. ایسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ایسے تم کو کھڑا کر کے تھوڑی کھایا جائے گا، بلکہ کاٹا جائے گا. اور کاٹا کیسا؟ کاٹ کر تھوڑی کھائیں گے. ہم کو ہماری تہذیب سے کاٹ دیا جائے گا، ہم کو ہماری کتاب سے کاٹ دیا جائے گا، ہم کو ہمارے نبی کی سنت سے کاٹ دیا جائے گا. اور جو قرآن حکیم سے کٹ جائے وہ تو مرا ہوا ہے، وہ مر گیا. کتاب و سنت سے جو کٹ جائے وہ مرا ہوا ہے، مر گیا، ختم ہے. تو ہم تو مر گئے. ساری تہذیبیں تو ہم نے یورپ کی اپنائی ہوئی، ننگا پن، بے لباسی اور ساری چیزیں. کون سی ایسی چیزیں جو ہم نے یورپ سے درآمد نہیں کی؟ یورپ سے کوئی بھی چیز آ جائے آمد ہم سب سمے نہ، یہ حال ہے یورپ کی تہذیب کے اوپر ہمارا. تو ہم نے تو قرآن اور سنت کو چھوڑ ہی دیا. تو پہلے کاٹیں گے. کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو ہماری تہذیب سے کاٹ، ہم کو قرآن حکیم سے کاٹ، ہم کو قرآن سنت سے کاٹ. ہماری جو دیرینہ روایات رہی سینکڑوں سالوں، ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹ دیا جائے، ہمیں ہماری تہذیب سے کاٹ دیا جائے، ہمیں ہماری جو شاندار سویلائزیشن، ہماری شاندار تہذیب و تمدن، اس سے ہم کو کاٹ دیا جائے. قومیں جب اپنی تہذیب سے کٹ جائے، اپنی تاریخی روایات سے کٹ جائے، مردہ ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. کاٹنے کا مطلب یہ ہے دسترخوان پر ٹوٹ پڑنے کا یہی مطلب ہے. آپ کہہ رہے کھا لیں گے، یہ مطلب تھوڑی ہے جی. یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها. جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے پوری دنیا کے لوگ. اور جانو کفر ایک ہی ملت ہے، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ الگ الگ ہیں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دیوبندی مارا جا رہا ہے تو بریلوی میں پڑے تو کافر ہے. لے ڈوبی ہے یہ تفرقہ بازی، ہمیں تباہ برباد ہو چکے ہیں. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں سوچ سوچ کر کے کہ کیا کیا دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اللہ اس سے پہلے ہی اٹھا لے آدمی تو اچھا. یہ دن دیکھنے سے پہلے جو دیکھا جا رہا ہے، آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو دیکھیں گے مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے یہ وہی اسلام جو میں لے کر دنیا بھر کی بدعتیں گھسا رکھی ہیں. نبی کہہ کہ ہم 2 عیدیں چھوڑ کر کے گئے، تیسری چوتھی عیدیں ملا کر کے رکھے ہوئے ہیں. تن ہم داغ داغ پمبا پوجا پوجا نے ہم پورا جسم داغدار ہے. روئی کہاں کہاں رکھی جائے؟ پورے جسم سے زخم ٹپک رہا ہے، روئی کہاں کہاں رکھیں گے؟ شاعر بولتا ہے تن ہم داغ داغ پمبا پمبا کہتے ہیں روئی کو. پمبا پوجا پوجا نے ہم کہاں کہاں روئی رکھی جائے؟ عالم کہاں تک بولے، آپ کو کہاں تک سمجھائیں؟ تو ایسا کھانے کو ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا وہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن ولکنکم غصہ، ان کا غصہ اس سے سیل رواں بہنے والے خش و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہے. جب پانی بہتا ہے بارش کا تو آپ دیکھیں گے کہ بارش کے پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو تنکے ہوتے ہیں وہ ایسے بہتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو سیل رواں میں بہنے والے خش و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہے. بارش کا پانی جا رہا ہے اور اس کے اوپر تم اوپر نیچے ہو رہے، کبھی ڈوب رہے، کبھی اوپر آ رہے، کبھی ڈوب رہے، کبھی اوپر آ رہے. یہ حیثیت ہے ہماری. ولکنکم غصہ، ان کا غصہ اس سے پہلے رواں میں بہنے والے خط و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی، تمہاری اوقات ہو جائے گی، تمہاری اوقات ایسی ہو جائے گی، تمہاری اوقات بتائی گی. ولکنکم غصہ، ان کا غصہ اس سے. اور وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا. یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. دشمن کے دل سے اگر خوف نکل جائے تمہیں تو جہاں پائے گا کاٹ دے مار دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا. جو روب ہے تمہارا وہ روب ختم ہو جائے گا ان کے دلوں سے. اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. فَقَالَ قَائِلٌ یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے جو اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. آپ دیکھو کوئی غیر مسلم اگر کسی منصب پر ہے، عہدے پر ہے، مسلمانوں کو کہیں تھوڑا نرم رہتا ہے، لیکن اسی منصب پر کسی مسلمان کو بٹھا دیا جائے مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہو جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہ اقتدار، وہ کرسی پسند ہے. حب الدنیا. قوم جائے بھائی کیا لینا دینا ہے، کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وراجمان ہیں. حب الدنیا. قرآن اور حدیث نے ہمیں ساری باتیں بتا دی، کس طرح ہمیں عروج ملا، کس طرح ہمیں زوال ملا، اور اس کی دوا کیا ہے، سب بتا دیا گیا. حب الدنیا وہ کراہیت الموت. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ سے لے کر کے سقوط غرناطہ، سقوط اندلس تک آپ پورا دیکھ ڈالیں. ان کے زوال کا صرف ایک ہی سبب ہے، مال کی ہوس اور اقتدار کا چسکا. یہ ہے خلافت عباسیہ تباہ ہوئی، خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی، اندلس تباہ ہوا. اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے صرف اور صرف مال و دولت کی ہوس. یہاں مغلوں نے تقریباً 200 سال حکومت کی ہے. بابر نے اس کی استھاپنا کی اور اس کے بعد آخری جو تاجدار ہے بہادر شاہ ظفر، یہاں معاملہ ختم. The story is going to finish. ختم ہو گیا 200 سال پر پوری کہانی مغلوں کی. انہوں نے کیا کیا، صرف اور صرف انہیں زمینیں مسخر کرنے کی فکر تھی. کتنی زمینیں مل جائیں، ان سے لڑ رہے، ان سے لڑ رہے، یہاں خلافتیں کر رہے، وہاں خلافتیں کر رہے، بس زمینیں بڑھاؤ. تو انہوں نے زمینیں مسخر کی، کبھی لوگوں کا دل مسخر نہیں کیا. اور کہتے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. لمحے خطا کرتے ہیں، سزا صدیوں کو ملتی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ان لوگوں کی جو حماقتیں تھی، ان لوگوں کے جو کرتوت تھے، ان کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اللہ نے حکومت 200 سال تک حکومت کر کے گئے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف زمینوں کو پیش نظر رکھا ہے. انہوں نے زمینوں کو مسخر کیا، دلوں کو مسخر کرنے کے لیے آگے نہیں آئے. دلوں کو مسخر کیسے کیا جاتا ہے؟ دعوت دین. انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے گا، اس لیے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر سکتے. تو بہت بڑا کام ہے دعوت کا کام، توحید پہنچانا، رسالت پہنچانا، صحیح حدیثیں پہنچانا بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے زمینیں بڑھائی، دعوت کا کام بالکل نیل تھا. اللہ نے چھین لی حکومت، چھین. ہاتھوں بچوں کی آوازیں آتی ہیں، بڑے بڑے قلعے دیکھو، بڑی بڑی توپیں دیکھو. آج جن محلوں کے اندر شہزادے اور شہزادیاں رہتی تھے، سانپ رہتے ہیں. جی سانپ بچھو رہتے ہیں. کہاں سے کہاں آ گئے ہیں اللہ. کس وجہ سے ہم نے دھیان دوسری طرف کر لیا، ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا. مسلمانوں کے درمیان اچھا 2 ایسپیکٹس تھے. اچھا 2 گروہ، ایک گروہ بادشاہوں کا تھا اور ایک گروہ پیروں کا اور فقیروں کا تھا. بادشاہوں کو تو اپنے اقتدار کی حوث تھی، اپنی کرسی کی حوث تھی، اور پیروں اور فقیروں کو اپنی سجادہ نشینی کی. انہوں نے بھی کوئی دعوت کا کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی دعوت کا کام نہیں کیا. مسئلہ نہیں، عذاب نہیں آئے، چھین لیا جاتا. جی رسول کی مخالفت پر جانتے ہیں صحابہ کرام سے بڑی جماعت ہے. انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی وہ عظمت ہے کہ ان کے مثل پر یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے. بڑے لوگ تھے اور اتنے ہوشیار تھے، دنیا تباہ ہوتی ہے تو تباہ ہونا، آخرت ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. بڑے ہوشیار لوگ تھے. سب کے لیے اللہ کا میں رضی اللہ عنہ و رضی اللہ، ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. کتنے ہوشیار اللہ کی رضا لے کر چلے گئے. بڑے بڑے وقت ہیں لوگ، کوئی جیتا ہے، کتے بھی جی لیتے، کھا پی لیتے، کتا بھی مر جاتا ہے کھا پی کر. ہم تو انسان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، ہم کو ایسے جینا جو کتا جیتا ہے. کتے کی زندگی ہے. تو معاملہ یہ ہے، پیروں فقیروں کو سجادہ نشینی کی فکر، مسجدوں کی جگہ مزاروں پر حاضری، مسجدیں خالی، مزاروں پر عورتوں مرد کو ہجوم، مسجدوں میں 10 روپے دینے کے لیے مزاروں پر سب کیا ہے یہ؟ 200 سال سے حکومت کی مغلوں نے. آخر میں کیا ہوا؟ گردن کاٹ دی گئی بیٹوں کی. بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کی گردن کاٹ کے تشت میں لا کر رکھا گیا. دیکھ انجام ہوتا ہے. ایسا کرو ویسا بھرو. تو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت،
یہ چوتھا سبب ہے. پہلا سبب گنو، توحید میں شرک کی ملاوٹ 2، قرآن سے دوری 2 نمبر، سنت سے دوری 3، حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور اس کے بعد یہ چوتھی چیز رہ گئی تفرقہ بازی ہمارے درمیان بہت ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم متفرق تھے، پتلی پتلی جو لڑیاں ہوتی ہیں رسی کی، انہیں ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے، لیکن تمام لڑیوں کو ملا کر ایک موٹی رسی بنا دی جائے تو اس سے بڑی بڑی جہازوں کو باندھا جاتا ہے، شپس کو باندھا جاتا ہے. جی تو سب مل کر کے قرآن حکیم کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج عالم کیا ہے؟ ہم مسالک میں بیٹھے بیٹھے، ہماری طاقت بالکل کمزور ہو گئی. یہ ہماری کمزوری کا چوتھا ریزن ہے، یہ خطرناک ریزن ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، منبر کے اوپر فرمایا کہ جو تھوڑی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز پر شکر نہیں ادا کر سکتا. جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا. اور نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اور اتحاد یہ اللہ کی رحمت ہے. الجماعت رحمت، جماعت کے ساتھ رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا یہ رحمت ہے. والفرقۃ عذاب، اور تفرقہ بازی عذاب ہے. اسی عذاب میں ہم ہیں. تو ایک تو ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف فرقوں میں، اس سے ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے. پانچواں سبب ہے دعوت کے دین کو چھوڑ دینا، دعوت کا کام روک دینا، دعوت کا کام روک دینا، دعوت کی طرف دھیان نہ دینا. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. اور حدیث جانتے کہ جیسے صوبان ایک عجیب و غریب صحابی ہیں، یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے، تو جن کی روایت پڑھنے جا رہے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان. جی یہ وہی راوی ہیں. چلیے پہلے وہ روایت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ روایت پڑھ لیں. نبی وائل عن حذیفہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری في کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو وائل سے. حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع برابر کر رہا نہ سجدے برابر کر رہا. کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح سے رکوع کرنا نہیں آتا. رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ رکوع کس طرح کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیٹھ اتنی مسطح ہونی چاہیے، اتنی سیدھی ہونی چاہیے، لو سب الماء علی ظہری لاستقر. پیٹھ کے اوپر اگر پانی گرا دیا جائے تو پانی رک جائے. یہ رکوع ایسے کیا جاتا ہے؟ تو وہ رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. تو جب نماز پڑھ کے ادھر آئے کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھا تھا. نماز سن رہی تھی. تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کافی نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے نماز تو نے نہیں پڑھی. اور آگے آپ نے فرمایا وَأَحْسَبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ سُنَّةٍ. ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو تیری موت تو سنت رسول پر نہیں. کتنی خراب نمازیں پڑھتے ہیں. اب یہ نمازیں ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ پتہ نہیں سر کے اوپر جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں، وہیں سے پھینک دی جاتی ہے. اللہ بہتر جانے. اللہ ہماری نمازیں تو خراب ہیں. توحید کے بعد جس کا دوسرا نمبر ہے. جی تو یہ حذیفہ ابن یمان ہے، انہی سے یہ روایت ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں وہ روایت. یہ پانچواں سبب ہماری بربادی کا، ہمارے زوال کا. ان حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لو یشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواہ ترمذی کی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن میں لایا جاتا کتنوں کا بیان ہے وہاں اسی بات کو لایا حضرت حذیفہ ابن یمان سے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے برائیوں سے روکتے رہو گے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے. عقابا منہ اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا اور پھر تم دعا کے لیے چلاتے رہو گے دعا کرتے رہو گے تمہاری دعا قبول گویا ایسا مرحلہ بھی آتا ہے تو لیکن دعا قبول نہیں ہوتی آدمی اللہ دعا قبول نہیں ہوتی آدمی. ہم کہاں سے کہاں کیا بولا جائے کیا کہا جائے. چلیے گن لیتے پانچوں اسباب ہماری بربادی اور ہماری تباہی. توحید میں شرک کی آمیزش قرآن و سنت سے دوری اور حب الدنیا و کراہیت الموت یعنی دنیا پرستی اور تفرقہ بازی اور پانچویں ہے دعوت کا کام روک دینا بھلائی کا حکم نہ دینا برائیوں سے نہ روکنا. یہ پانچ اسباب. ان پانچ اسباب کے بعد ایک بنیادی بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو پیچھے ہیں دنیا سے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ان کے پاس اکنامی نہیں ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت عباسیہ کے اوپر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے جنہوں نے تباہ کر دیا اور پہاڑ پھاڑ کر دیا تھا کھوپڑیوں کا مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر. آدمی کبھی ادھر سے گزرتا تو کھوپڑیوں کا پورا پہاڑ دکھتا کھوپڑیاں کاٹ دی گردنیں کاٹ دی. کون لوگ تھے منگول لوگ تھے تاتار لوگ تھے ایک وحشی قوم. بتائیے ایک بدترین تہذیب ایک برتر تہذیب کے اوپر غالب کیسے آ گئے. ہمارے مفکرین جواب دیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہونے کا ہمارے زوال کا سبب تعلیم سے پیچھے رہے. ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ٹیکنالوجی نہیں اکنامی نہیں. کتنی بڑی اکنامی خلافت عباسیہ کے پاس. اللہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کا ایجوکیشن ان کی اکنامی اتنی زبردست تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. بتائیے اکنامی رہتے ہوئے ایجوکیشن رہتے ہوئے ٹیکنالوجی رہتے ہوئے ایک وحشی قوم جس کو سیدھے سے جینا نہیں آتا تھا تہذیب اور تمدن سے دور لوگ تھے منگول اور تاتار لوگ وحشی لوگ تھے. اس بدترین تہذیب نے بدتر تہذیب کے اوپر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی. انہیں شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ تو جو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن نہیں ہے اکنامی نہیں ہے دوسری چیز ہے یہ کوئی سبب اور ہے. وہ سبب جو میں نے بیان کیا وہی ہے. کہتے ہیں اندلس اس کا زوال ہوا اسپین میں تباہ برباد ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن نہیں تھا. ایجوکیشن اور تعلیمی ترقی اندلس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ یورپ کے طلبا جاتے تھے اسٹوڈنٹ جاتے تھے اندلس میں پڑھنے کے لیے ورنہ یورپ کے پاس کیا بھوکا ننگا تھا. یورپ جنہیں آج میزائلیں بنانے پر اور ٹیکنالوجی پر بڑا فخر ہے بھوکے ننگے تھے یہ اندلس سے پڑھ پڑھ کے آئے ہیں. مسلمانوں نے ان کو کھانا بھی دیا کپڑا بھی دیا پڑھایا بھی فری میں پڑھاتے تھے. یہ مسلمانوں کا احسان ماننے کے بجائے مسلمانوں کے سر پہ سوار ہے احسان فراموش اور بدترین قوم. تو تعلیم ایجوکیشن اس کا زبردست لیکن پھر بھی کیوں تباہ ہوا اندلس؟ کوئی ریزن تھا نا. اس لیے کہ انہیں ٹیکنالوجی نہیں بچا سکتی ایجوکیشن نہیں بچا سکتی دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ تاریخ کا خوفناک باب ہے. مورخ اگر تاریخ لکھتا ہے تو اس کا قلم کہاں پہنچ جاتا ہے. ہم نے تاریخ پڑھی ہم جانتے ہیں ہم اس کے اسکالر ہیں جی. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں خلافت عباسیہ کا وہ حال ہوا اندلس کا یہ حال ہے اور اسی طرح مغلوں کا یہ حال ہے. اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کا بھی یہ حال. خلافت عثمانیہ کا معاملہ ایسا تھا آدھی دنیا کے اوپر اس کا سکہ چلتا تھا. خلافت عثمانیہ کا کیوں تباہ ہوا؟ ایجوکیشن نہیں تھا اکنامی نہیں تھی تعلیمی ترقی نہیں تھی. سب غلط باتیں یہ دوسری چیز ہے. ہاں آگے بڑھنا چاہیے اس میں لیکن بنیاد کچھ اور ہے.
ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں ملاقات کب ہو، زندہ بھی رہیں کہ نہ. جی، ایک محلے کے اندر پورا محلہ ہے، وہاں پر گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو آج مسلمانوں کی پہچان ہے. گندگی کے ڈھیر جہاں نظر آئے فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے اچھا یہاں مسلمان رہتے ہیں. تو ایک محلے میں گندگی کا ڈھیر ہے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس گندگی کے ڈھیر سے جو تعفن اٹھ رہا ہے، جو سڑاہٹ اٹھ رہی ہے، جو جراثیم نکل رہے ہیں، پورا محلہ بیمار ہے، سارے بچے بیمار ہو گئے، لوگ بیمار ہو گئے. اب سروے کرنے کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر لوگ، WHO والے آتے ہیں. لوگ بیمار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گندگی کا یہ ڈھیر یہاں موجود ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بیماری ختم ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ سائنس نے یہ دیکھا کہ گندگی کے اس ڈھیر سے جراثیم نکلنے ہیں اور ان کے نکلنے کی وجہ سے پورا محلہ بیمار ہوا ہے. سائنس کی نظر بظاہر کے اوپر ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھنے والے مسلم تجزیہ کار جب اندر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہے یہ ثانوی چیز ہے. جراثیم پیدا کس نے کیا؟ گندگی کے ڈھیر میں یہ جراثیم آئے کہاں سے؟ پیدا کرنے والا کون؟ خود پیدا نہیں ہوتی کوئی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو مسلمان کی نگاہ پیچھے کی طرف جاتی ہے، سائنس کی نگاہ سے ظاہر پر جاتی ہے. بس بات کو ختم کرنے کا بھی ٹائم ہو گیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.